السلام علیکم خواتین و حضرات. ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت. تھوڑے سے ٹیکنیکل ایشوز تھے. آئی اپالوجائز فار دیٹ. یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ، اور آپ کے ڈھیروں سوالات ہیں، ہنڈریڈز آف کویشچنس. تو ان کو ہم فرداً تو جواب نہیں دے سکتے، لیکن I'll ٹرائی مائی بیسٹ کہ کسی طریقے سے ان کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے آپ کو بتا دیا جائے. تو وہ مختلف میں نے تھوڑا سا فارمیٹ رکھا ہے. سب کو سلام، دعائیں، بیسٹ وشز. تو پہلا جو ٹاپک ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ اکثر پوچھتی ہیں بچیاں، اور سب سے پہلے میں فیمیل سے بات کر رہا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ بہت رسپیکٹفل رہیں سوالات میں، بیہیویئر میں آپ نے اچھا بیہیو کرنا ہے. ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ایک کوشچن ہے یا ایک ٹاپک ہے کہ کیا ہر درد صرف پیریڈ پین ہوتا ہے؟ مطلب جو درد ہے وہ کیا صرف پیریڈز کے اندر ہی ہے یا نارمل ہے یہ ہمارے لیے؟ اگر ہر مہینے آپ درد سے دورے ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے کے لیے قابل نہیں رہتے، اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو نارمل ہے، شاید یہ نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، شاید پیریڈ بہت زیادہ بلیڈنگ، کمزوری، کمر درد، پیٹ پھولنا، بلوٹنگ، یہ اگر آپ کو ہو رہا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایڈینومائسس یا فائبرائڈس کا مسئلہ ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ ہر مہینے ایک اذیت تکلیف میں زندگی گزار رہی ہیں، اور ڈر خوف سے بھی آپ بہت زیادہ پین کلرز لے رہی ہیں، تو یہ نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی دوائیوں کی ضرورت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ ڈائکلورائن کا ٹیکہ کیمسٹ کی دکان پہ جا کے آپ لگوا رہی ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اس سے آپ کی کڈنیز ڈسٹروائے ہوتی ہیں. آپ موٹرین یا بروفین کی گولیاں آپ کھا رہی ہیں، 5-7 دن کے بعد آپ کی کڈنیز پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. شاید آپ ینگ ہیں اس لیے آپ کو اس کے اثرات نہیں پتہ لگ رہے، لیکن ان دا لانگ رن آپ کی کڈنیز خراب ہو رہے ہوتے ہیں. سو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ ایک اذیت میں مبتلا ہیں تو اس کو اگنور نہ کریں. یہ جو درد اکثر بچیاں ہمیں لکھتی ہیں کہ ہمیں درد ہو رہا ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو رہا ہے، ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ہم سے چلا نہیں جا رہا، تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. اس کی تشخیص بہت ضروری ہے، اور بہت کامن ہے خواتین میں کہ ایڈینومائسس یہ مس کر دیا جاتا ہے. ہماری گائنیکالوجسٹ بھی مس کر رہی ہیں، آپ ڈاکٹرز بھی مس کر رہے ہیں. یہ ایک انتہائی شدید پینفل کنڈیشن ہے، یہ قابل علاج ہے، اور اس کی تشخیص بہت ضروری ہے. ہم اس کے لیے حاضر خدمت ہیں. ہمارے 2 سینٹرز ہیں کراچی اور لاہور میں. ہماری کوالیفائڈ گائنیکالوجسٹ ہیں جو کہ آپ کی رہنمائی کر سکتی ہیں، آپ کو گائیڈ کر سکتی ہیں. تو اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا. اب اس درد کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے، جو بچیاں ہمیں جوائن کر رہی ہیں، خواتین جوائن کر رہی ہیں، وہ پوچھ سکتی ہیں اس سٹیج کے اوپر. اس سے پہلے کہ میں دوسرے ٹاپک کے پر جاؤں، اور اپنا آپ رپورٹس بھیج سکتے ہیں ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو کہ اسکرین پہ آ رہا ہے 3312597322، یا اس کے ریلیونٹ جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور کانفیڈنس کے ساتھ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اگر آپ یہاں جی بحرین بوائے نے لکھا ہے ایڈینومائسس کی ڈائگنوسس کے لیے ایم آر آئی کروائیں گے. جی بالکل بیٹا، ایم آر آئی سے کنفرمیشن ملتی ہے. آپ سے بات چیت کرنے سے، ہسٹری سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ درد کتنا ہے. کچھ بچیوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں موت آ جائے، یہ درد ہمیں فیس نہ کرنا پڑے. تو اس کی شدت بتانے کے لیے میں نے یہ الفاظ آپ کو بتائے. خدا نخواستہ میرا کوئی ایسا نیگیٹو مقصد نہیں ہے. اس پین کو جو بھی ان کے اسپاؤسز ہیں، ہسبینڈز ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، والدین ہیں، اس درد کا احساس کریں کہ یہ بہت شدید درد ہے، اور بچیاں اس میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں. روبینہ نے ہمیں لکھا ہے کہ سر مجھے پیریڈ کے ٹائم شدید درد ہوتا ہے، الٹی بھی زیادہ آتی ہے. جی بیٹا بالکل، الٹیاں لگ جاتی ہیں، چکر آ جاتے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو پاتے. تو یہ
ایڈینومائسس میں بہت زیادہ دیکھا گیا. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایڈینومائسس ایک کامن چیز ہے جس کا ہم علاج کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے علاج کر رہے ہیں. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور اپنے آپ کو آپریٹ کرا لیں یا کچھ. اس کا آسان علاج ہے، آپ ہمارے دیے ہوئے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، ہمارے گائنیکالوجسٹ سے آ کے ان پرسن آپ ملاقات کریں. ہم آپ کو بھرپور طریقے سے گائیڈ کریں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ ایک پروڈکٹیو، ایک خوشحال اور ایک ہیپی پرسنالٹی میں چینج ہو جائیں گے. سارا تیمور نے سلام، ہاؤ آر یو سر؟ وعلیکم السلام. سارا، آپ کا کوئی ریلیونٹ کویشچن ہے یا جو مریض ہم سے علاج کرا چکے وہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز بتا سکتے ہیں، جس طرح اور بچیوں نے بتایا ہوا ہے. کمل نے ہمیں کہا ہے پیریڈز میں درد ہوتا ہے، کیا میں پیریڈز کے دوران وزٹ کروں؟ بیٹا اس میں کوئی چکر نہیں ہے، پیریڈ ہونا نہ ہونا ڈزنٹ میٹر. ہم اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بحرین بھائی، اپنی سٹی سے ایم آر آئی کروا کے آ سکتے ہیں لاہور. بیٹا ہر جگہ ایم آر آئی جو ہے وہ اتنی پاور کے نہیں لگے ہوئے. لاہور کے اندر ہمیں چغتائی لیب ہے، اس کے اندر لگا ہوا ہے، وہ بھی صرف جیل روڈ کے اوپر 1.5 ٹیسلا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ پاور ان کی کم ہوتی ہے تو ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا ہے. اور پھر جو لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں وہ بھی سونے پہ سہاگا، ان کو پتہ ہی نہیں، الف بے نہیں پتہ اس کی. ٹھیک ہے. سارا نے لکھا سر مجھے آفٹر میرج پیریڈز میں پین رہتا ہے. سیکنڈ، میری شادی کو 1.5 ایئرز چکے ہیں، کوئی پریگننسی نہیں ہو رہی. یہ ایک بڑا ٹاپک ہے سارا، اس کو سنبھال کے رکھیں. میں تھوڑا سا ایک سیکوینس میں ابھی صرف درد کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جن بچیوں کو اس کے بارے میں کوشچن تھا میں نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ الٹیاں، بعض اوقات جلاب بھی لگ جاتے ہیں، ڈائریا بھی شروع ہو جاتا ہے، لو بیک پین شروع ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. لاہور میں بیٹا ہماری ٹیم فاروق ہاسپٹل DHA لاہور میں ایک کلینک 93-94 صبح 9 بجے سے لے کے 8 بجے تک اویلیبل ہے. بیٹا آپ نے لکھا ہے میں نے ٹیسٹ کیا ہے اوکے بٹ میرے ہسبینڈ کو تھوڑی سی ویکنیس ہے. بیٹا یہ تھوڑی سی نہیں ہوتی، اصل مسئلہ ہی میلز میں 70-80% مسئلہ میلز میں نظر آ رہا ہے انفرٹیلیٹی کے لیے. لیوکیریا بھی ساتھ، جی بالکل بیٹا، آپ کو ایک لیکوڈ ڈسچارج شروع ہو جاتا ہے ان دنوں میں، وچ از ویری ویری کامن. سسٹ بالکل ہم کرتے ہیں. لیکوریا بیٹا ہر چیز میں، جیسے آپ کی ایک منہ کے اندر ایک لائننگ ہے، اس کے اندر سے میوکس نکلتا ہے، اسی طرح انفلیمیشن کی وجہ سے. اور جب آپ کے پیریڈز قریب ہوتے ہیں، فائبرائڈز بھی لیکوریا کرتے ہیں، ایڈینومائسس بھی لیکوریا کرتا ہے. تو یہ باڈی کا ایک رسپانس ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کوئی مرچ والی چیز کھا لیتے ہیں، پاپڑی چاٹ کھا لیتے ہیں تو آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے. سیم ایز ہیپنس ڈاؤن دیئر. ٹھیک ہے. کمل آپ نے 2023 کا، بیٹا یہ ساری رپورٹس آپ بھیج دیں، ہم دیکھ کے ہم یہاں تک کرتے ہیں کہ اگر کمل ہمیں دکھانے آئے گی تو ہم اس کے ہسبینڈ کو فری میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ کون کر دے گا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور جو فیس ہسپتال لیتا ہے 4,000 عموماً تمام جگہوں پہ، ہم اس میں فری میں الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، جو کہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں آپ کا بھی ہوگا اور آپ کے ہسبینڈ کا بھی ہوگا. ہسبینڈ کا جو ہے وہ 21,400 روپے کا ہوتا ہے، ہم فری میں کرتے ہیں. بیٹا یہ ایک بہت احمقانہ بات ہے جو لائٹ زی نے لکھا ہے، یوٹرائن ایمبولائزیشن افیکٹ اووریز. یہ انتہائی جہالت کی بات ہے. یہ گائنیکالوجسٹ میں بات پھیلی ہوئی ہے، اور وہ جو یہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا میں بیٹھے ہیں وہ یہی کہتے رہتے ہیں انگور کھٹے ہیں. یہ ان کے فیلڈ کا نہیں ہے پروسیجر. دے ہیو نو کلو. جو پہلی جنریشن ہے گائنیکالوجسٹ کی دنیا بھر میں وہ میرے ساتھ ہے. 10-12 گائنیکالوجسٹ کو میں ٹرین کر رہا ہوں، اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں. اووریز آپ کی انڈا دانی ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ، فار اوے، یوٹرس بیچ میں، اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. تو جہالت کی باتیں بیٹا، ان کی اس باتوں میں آپ نے نہیں آنا، ورنہ آپ اپنے آپ کو برباد کر دیں گے. جہاں تک آپ کاسٹ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں بیٹا، میرے پاس نرخ نامہ نہیں ہے. ایوری پیشنٹ از ڈفرینٹ. اس کی ڈیزیز کیا ہے، اس کا پرابلم کیا ہے، اس کا کیا مسئلے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. ہاسپٹل چارجز، ہاسپٹل بتاتا ہے کہ یہ اتنا اس پہ خرچہ آئے گا، اتنی چیزیں اس پہ ہو سکتی ہیں. میں فیس آپ کو بتا چکا ہوں بیٹا، صرف 4,000 ہے ہاسپٹل کی فیس ہے، لیکن ہم اس میں بہت ساری چیزیں فری میں ڈال دیتے ہیں. جیسے میں نے الٹرا ساؤنڈ بتایا ہے میلز کا. سر بیفور مینسٹریشن سفر فرام سیویئر اینزائٹی اینڈ ڈپریشن، یہ بھی ایک ساتھ ریلیٹڈ چیز ہے جو میں مس کر گیا ہوں.
خاص طور ایڈینومائسس کے پیشنٹس میں ایک انزائٹی بلڈ ہوتی ہے پیریڈ سے پہلے. بیٹا فولک ایسڈ تو ہر چیز میں آپ لے سکتے ہیں, اٹس ایزی اویلیبل وائٹامن, لیکن اس کا کچھ نہیں ہونے کا. ٹھیک ہے, جو پرابلم چل رہی ہوتی ہے اس کی ڈائگنوسس کرنی ہوتی ہے. وائٹامنس ہیں, آپ فروٹس میں ہیں, ہر جگہ پہ ہے یہ. ٹھیک ہے, سو علاج ضروری ہے. میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. لوگ تاحیات دوائیاں کھاتے رہتے ہیں اور وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں. 50 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں, کہتے ہیں بھائی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. بیٹا بہت ٹاپکس ہیں, آٹو امیون ڈیزیز ہے, پھر میلیگننسیز ہیں, اس پہ اتنا ہم نہیں بات کر سکتے. میرے بیبی کی ہارٹ بیٹ بھی ہے لیکن بہت ویک ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابارٹ کریں. مجھے 2 منتھ کمپلیٹ ہو گئے. بیٹا یہ میں اس پبلک فورم پہ یہ بات نہیں کر سکتا. آپ نے گائنیکالوجسٹ سے, جو ہائی رسک گائنیکالوجسٹ ہیں, ان سے آپ نے مشورہ لینا ہے. کاکڑ بیٹا میں ہماری سائٹ پہ بھی دیا ہوا ہے, آپ ہمارے کال سینٹر پہ بھی کال کر سکتے ہیں. ہم فاروق ہاسپٹل میں DHA فیز 4 مین غازی روڈ پہ ہے, بھٹا چوک کے قریب ہے, کلینک 93-94. سر آئی کین مینیج مائی ڈپریشن بفور مینسچوریشن. بیٹا یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں, انزائٹی, سائیکوسس, ڈپریشن. اگر آپ کو ایک پرابلم چل رہی ہے, اس کو ایڈریس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب میں دوسرے ٹاپک پہ جاتا ہوں. اپنے سوال آپ سوال کے رکھیں جو ہم سے پوچھے گئے ہیں. ایک کوشچن کیا جاتا ہے, یہ بچیاں بھی پوچھ رہی ہیں, کیا فائبرائڈ بانجھ پن کی وجہ بن سکتی؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. اکثر بچیوں نے پوچھا ہے, ہمیں سوال بھیجتی رہتی ہیں. یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. مس کیریجز بار بار ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پریگننسی نہیں ہو رہی. شاید یہ مسئلہ قسمت کا, یہ بھی کہا جاتا ہے. بعض اوقات فائبرائڈز کی لوکیشن میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اندر کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. خاص کر جو لائننگ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات پریگننسی ہونے ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, جیسے ہی بیبی آتا ہے اس کو پش آؤٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک کانٹریکشن ہوتی ہے, باڈی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی فائبرائڈ ہے یا کوئی فورن باڈی ہے, تو اس کو ایکسپیل کر دیتی ہے. جو سرفیس پہ فائبرائڈز ہیں وہ اتنا انوالو نہیں کرتے, اتنا پرابلم نہیں کرتے. سو فائبرائڈ کا سائز میٹر نہیں کرتا, اس کی لوکیشن میٹر کرتی ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ کی جائے, دیکھا جائے. یہاں امریکہ میں نے لوگوں کے 5 بچے بھی دیکھے, فائبرائڈز بھی ساتھ ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سو آپ کی لوکیشن میٹر کرتی ہے, فائبرائڈ کس جگہ پہ. اور فائبرائڈ خدا نخواستہ بہت خطرناک نہیں ہوتے, اور بہت بر وقت علاج سے ہماری بہت سی بچیاں جو ہیں وہ صحتیاب ہوئی ہیں, اور پریگننسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سکسیسفل پریگننسیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جواب ہے کہ اس کا افیکٹ جو ہے آپ کی, جو ہم 3D پریسیجن گائیڈڈ فائبرائڈ ایمبلائزیشن کرتے ہیں, اس سے آپ کی فرٹیلیٹی امپروو ہوتی ہے, نہ کہ آپ کی فرٹیلیٹی خراب ہو. سو یہ آپ ذہن میں رکھیں, اور یہ بھی دیکھیں کہ جو کرنے والا ہے اس کو پتہ ہے, وہ 30 سال سے کر رہا ہے اور ساری دنیا میں اس کو لوگ جانتے ہیں, وہ ٹرینڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ see one do one یا یوٹیوب سے دیکھ کے اس نے ٹرائیاں مارنی شروع کر دی ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈیولپ کنٹری سے ایک ڈاکٹر آ رہا ہے, آپ کو بہترین آپ کو علاج کی سہولت دی جا رہی ہے, جو کہ امریکہ میں بھی ہم اتنے لیول پہ نہیں جاتے جتنا ہم آپ کی خدمت کے لیے آتے ہیں, ایک خدمت کے جذبے کے تحت آپ کے پاس آتے ہیں. سو آپ کے پاس اگر جو بھی رپورٹس ہیں, آپ کے جو بھی سوالات ہیں, کنسرنز ہیں, وہ آپ واٹس ایپ کریں. ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو جواب دے گی, آپ کو اسیسمنٹ دے گی. اگر آپ کو اپائنٹمنٹ چاہیے وہ بھی ہم دیں گے. ہم عید کے بعد اویلیبل ہیں انشاءاللہ, اور پہلے کراچی ہے, پھر لاہور ہے انشاءاللہ. اور ہماری رجسٹریشنز مکمل ہیں, چند سیٹیں باقی ہیں. اگر آپ لوگ علاج میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو جلدی کرنی ہوگی, کیونکہ میں لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتا ہوں, اور مریض ہمارے دنیا بھر سے آتے ہیں, صرف پاکستان سے نہیں ہے, ساری دنیا سے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں. ہمیں سوال کیا جا رہا ہے, بیٹا اگر اس کا ریلیونٹ آپ کا سوال ہے, اب جیسے لانگ پیریڈ پوچھا ہے ارم نے, بیٹا یہ وریثم ہے, اسی کی وجہ سے آپ کو بلڈ لاس ہوتا ہے, آپ چکراتے ہو, انیمیا ہو جاتا ہے, بال گرنے لگ جاتے ہیں,
آپ کی کمزوری ہو جاتی ہے، لو بیک پین شروع ہو جاتی ہے، ڈپریشن، انزائٹی اس کے ساتھ آ جاتا ہے. سو جب علاج آپ کا کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ریورس ہوتی ہیں. آپ کے لانگ پیریڈ جو ہیں وہ 3 سے 5 دن میکسیمم رہتے ہیں، 1-2 دن تھوڑے سے ہیوی ہوتے ہیں اور آپ بہتر ہو جاتے ہو. علاج انتہائی آسان ہے. ہم آپ کی اس میں کوئی کٹ شامل نہیں ہے، کوئی چیرا نہیں ہے، کوئی ٹانکا نہیں ہے، اور اتنے سہل طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ وہ ہم اینستھیٹکس استعمال کرتے ہیں جو چھوٹے بچوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور تاکہ آپ کو باریک سوئی بھی محسوس نہ ہو. کوئی نشان نہیں ہم رہنے دیتے آپ کے جسم کے اوپر. بالکل آپ کو بے ہوش نہیں کیا جاتا، آپ کو کسی مشین پہ نہیں ہم ڈالتے، آپ چلتے پھرتے آتے ہیں، چلتے پھرتے علاج ہو جاتا ہے. گزشتہ 10 سالوں سے ہم لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، اور ہمارے سینکڑوں نہیں تو ہزاروں صحتیاب مریض ہیں جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. آپ یہ جو میری لائیو ٹرانسمیشن ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اپنے گروپس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہماری بات وہاں پہنچ سکے. ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے جو میرے نام کے ساتھ ہے، ڈاکٹر امتیاز احمد. آپ اس کو سبسکرائب کریں، اس پہ لیٹسٹ معلومات آ رہی ہوتی ہیں. ہم آپ سے ڈائریکٹ میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں امریکہ میں بیٹھ کے. اس وقت ہمارے یہاں 2:40 ہو رہے ہیں دوپہر کے، آپ کے یہاں رات کا وقت ہے. سو ایک سروس دی ہے آپ کو آپ کی سہولت کے لیے. اب دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ بچیاں پوچھتی ہیں کہ یہ پیٹ کا سائز کیوں بڑھ جاتا ہے، ہمارا پیٹ باہر نکل رہا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا میں پریگننٹ ہوں. اٹس این امبیرسنگ کوشچن. اب یہ 20 سال 25 سال کی بچی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہو، کیا تم پریگننٹ ہو، اور اچھا سخت ہو کے پیٹ باہر آ جاتا ہے، تو وہ یوٹرس جو ہے وہ اپنی پوزیشن آگے لے آتا ہے اور فائبرائڈ بڑھ جاتا ہے. کچھ بچیاں تو یہاں تک دیکھیے کہ یہ بالکل سینے تک ان کا وہ آ رہا تھا، 32-38 ویک سائز کا یوٹرس. تو خدا را ایسا نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے. اور ہر فائبرائڈ کا علاج ہے آپریشن نہیں ہے، اس کے لیے منیملی انویسو ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں. بڑے فائبرائڈس کے لیے بھی آ گئے ہیں، ہم اس کا علاج کرتے ہیں. 3D پریسیشن گائیڈڈ طریقے سے علاج کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے سینکڑوں نہیں تو ہزاروں صحتیاب بچیاں ہیں جو کہ ایک اچھی اور خوشحال زندگی بچا رہی ہیں. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم آپ کی بچہ دانی کو بچا لیں، یوٹرس کو سیو کر لیں. یوٹرس ایسا نہیں ہے کہ جیسے اپینڈکس ہے اس کو نکال کے آپ باہر پھینک دیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک امپورٹنٹ آپ کے جسم کا حصہ ہے. آپ کی انگلی میں ایک تکلیف ہوتی ہے، کیا آپ اس کو کاٹ کے پھینک دیتی ہیں؟ نہیں، اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. بعض اوقات مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک سخت ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. سو بڑے فائبرائڈ، پیٹ نکلنا، یہ ایک فائبرائڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، لیکن جیسے ہی علاج ہوتا ہے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ اچھا محسوس کرتے ہیں، ویٹ لاس بھی ہو جاتا ہے، پیٹ نرم پڑ جاتا ہے، آپ اچھے جاذب نظر آنے لگ جاتے ہیں. سو اس سلسلے میں جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ ہمارے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. ہماری ٹیم اس وقت اویلیبل ہے، اپنی رپورٹس آپ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کو اگر اپوائنٹمنٹ چاہیے، کیونکہ منڈے جو ہے ہمارا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، پھر اس کے بعد عید ہالیڈیز ہیں، اور پھر فرائیڈے سے ہمارے کلینکس دوبارہ اوپن ہوں گے. وہاں پہ کوالیفائڈ سٹاف ہے جو میری زیر نگرانی کام کرتا ہے. ہر بات، ہر چیز میرے سے ڈسکس کی جاتی ہے، اور ایوری اسٹیپ آف دا وے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. کمل، آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے. جب آپ دکھانے آئیں گی تو ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. ان کی فیس نہیں لی جائے گی، یا اگر وہ آپ اپنے آپ کو دکھانے آتے ہیں تو ان کی فیس لے لیں گے، اور انہی کی فیس میں ہم آپ کو بھی دیکھ لیں گے. آپ دونوں کے الٹرا ساؤنڈ بھی اس میں ہو جائیں گے. سو اس سے زیادہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں، ٹھیک ہے. سو نیکسٹ جو ٹاپک ہے جو کہ اکثر بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا بچہ دانی جو ہے وہ واحد علاج ہے اس تمام بیماریوں کا. اکثر کہ ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ جی آپ آپریشن کرا لیں اور جان چھڑائیں اس سے. یہ ایک ڈس انفارمیشن ہے، یہ ایک نامناسب بات ہے جو کی جا رہی ہے ہمارے ارد گرد، اور خاص کر ہماری ینگسٹر بچیوں کے لیے جو 25-30 سال کی بھی عمر ہے، 35 سال کی عمر میں، ان میں بھی نہیں ہم ریکمینڈ کرتے، انلیس کہ خدا نخواستہ
کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو ان کی زندگی کو، تب ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، ورنہ ہم نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی مسئلے مسائل ہیں، زیادہ تر جو مسئلہ ہے وہ فائبرائڈس کا ہے، بچہ دانی کی رسولیوں کا ہے، جن کو آپ گلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی نام دے دیں۔ پھر اس کے بعد ایڈینومائسس کا ہے، جو کہ بہت پینفل کنڈیشن ہے، جو بچیاں پڑھ رہی ہیں یا خواتین گھر کے اندر ہیں، سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، ان کی زندگی عذاب بنی ہوتی ہے، اور کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ ہر طرف آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بھئی اس کو نکال کے پھینک دیں، اس کے بعد کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بہت بہت شکریہ ندا، آپ آئی ہیں، آپ نے کہا کہ مائی فیورٹ، یو ٹریٹڈ می لاسٹ ایئر، الحمدللہ آئی ایم ویری ویل، may Allah bless you abundantly، آمین۔ بہت بہت شکریہ ندا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، آپ کو ترقی دے۔ دیٹس سو نائس آف یو کہ آپ والنٹیرلی آئی ہیں، اور دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے ان بچیوں پہ، جو کہ ایک صدقہ جاریہ کے تحت آگے فرنٹ پہ آتی ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز بتاتی ہیں، جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس بات کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ندا کو توفیق دی کہ اس نے بر وقت اور صحیح ٹائم پہ اپنا علاج کرا لیا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور خاص کر ان دنوں میں تو یہ قبولیت کا ٹائم ہے، یہ حج کے دن ہے۔ آپ بھی دعا کریں، روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے پاکستان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، دنیا کے امن کے لیے دعا کریں۔ سو نائس آف یو ندا، سو نائس آف یو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اب تھوڑا سا گیئر چینج کرتے ہیں، ایک ٹاپک جو ہمیں اکثر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا انفرٹیلٹی کے لیے آپ ہر بار خواتین کو بلیم کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے، اور یہ ہماری خواتین میں ایک انگرینڈ ہے، میرے خیال پیدائشی طور پہ ان کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر بچے نہ ہوئے تو قصور تمہارا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انتہائی غلط چیز ہے، ٹوٹلی رانگ انفارمیشن ہے۔ ٹھیک ہے، جو میرے مشاہدے میں چیز آئی ہے وہ آلموسٹ 70+% جو ہے پرابلم ہمارے میلز کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انفرٹیلٹی میلز کی طرف سے مجھے نظر آتی ہے پاکستان میں 70%۔ ایک تو گرم ہمارا ملک ہے، ہیٹ بہت زیادہ ہے، ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہمارا معاشرہ اتنا برا ہے، یا پریمیٹیو ہے، یا سمجھنے سے قاصر ہے، کہ وہ ہر بار بلیم جو ہے خواتین پہ ڈالتا ہے۔ ہمیں صرف 30 سیکنڈز لگتے ہیں دیکھنے میں میل پیشنٹ کو، اور ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ جو بچیاں انفرٹیلٹی کا شکار ہیں، جو کپلز انفرٹیلٹی کا شکار ہیں، کانفیڈنٹلی ہمارے سے رابطہ کریں، ویل گائیڈ یو ایوری اسٹیپ آف دا وے۔ آپ کو کسی IVF کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی IUI کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی ICSI کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، یو گیٹ فٹ، تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہمارے کتنے ہی مریض ہیں جو علاج کے چند مہینوں کے بعد اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ یہ صرف اللہ کا کرم ہے، اور یہ وہی بات ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق دی کہ وہ صحیح ٹائم پہ انہوں نے علاج کرایا۔ اگر آپ اپنی عمر گزار دیتے ہیں، اب بچیاں جو ہے 35+ میں چلی جاتی ہیں تو پریگننسی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میلز کے لیے بھی یہ ہے، آپ ہر وقت فٹ نہیں رہتے، ایک ایج ہے، ایک ڈیوریشن ہے، اس کے بعد یہ پارٹی از اوور۔ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے بر وقت کرنا ہے، اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر بار انفرٹیلٹی کا بلیم جو ہے کہ جی یہ خاتون بانجھ ہے، یہ بدجڑ ہے۔ مرد کیا 0 سپرم کاؤنٹ آ رہا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی پتا ہوتا ہے، and but they don't disclose۔ تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں مردوں کو بھی کہہ رہا ہوں، میں بلیم نہیں کر رہا، ان کے لیے بھی علاج ہے ہمارے پاس۔ سینکڑوں ہمارے پاس بچے آئے ہیں جن کا 0 سپرم کاؤنٹ تھا، اللہ نے کرم کیا ان کے اوپر، اور وہ ٹھیک ہوئے، اور کئیوں کے 2 بچے ہیں۔ اب دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن 1 بچہ ہوا، 2 ہوئے، اس کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے، وہ بھی آپ کے محلے والے ہمیں بتاتے ہیں، یا کوئی آپ کا کزن آتا ہے کہ جی فلاں نے علاج کرایا تھا، اس کے 2 بچے ہیں۔ تو یہ آپ شیئر کریں، ہمیں خوشی ہوگی، ہم آپ کو دعائیں دیں گے۔ معالج کے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا مریض ٹھیک ہو جائے،
اس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. تو یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ خیال کریں, ہم سے شیئر کریں. آپ کو ڈاکٹرز دن رات آپ کی خدمت کرتے ہیں, اویلیبل ہوتے ہیں. پاکستان میں آپ سے 2 منٹ کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو خالق عائشہ نے ہمیں پوچھا ہے سر پلیز ویری ون کی علاج کی بتا دیں, بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. جی بیٹا, اس کا الحمدللہ دنیا کی بڑی پریکٹسز میں سے ایک بڑی پریکٹس ہے ہماری, 150 کے قریب ہمارے سرجری سینٹرز ہیں, اس میں سب سے زیادہ ویریکوز وینز کا ہم علاج کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور سٹیجز میں اس کو حل کیا جاتا ہے, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ہے ہمارے پاس. ہم اس ٹریٹمنٹ پہ اتھارٹی رکھتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس رپورٹس ہیں تو آپ شیئر کیجئے, اور ہمارے دیے گئے نمبر پہ آپ کال کریں. اس وقت ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کو گائیڈ کریں گی. آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی دے دی جائے گی. میں عنقریب پاکستان آنے والا ہوں, میں خود بھی او پی ڈیز کروں گا. جو میرے سے ملنا چاہتے ہیں وہ مل سکتے ہیں, لیکن ان دا مین ٹائم آپ اپنے ٹیسٹ تو کرا لیں. اب یہ تو نہیں کہ میں آپ سے ملوں اور آپ کو کہوں گی بھائی ٹیسٹ کرا کے آؤ, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں ڈیورنگ پروسیجرز, ڈیورنگ آپریٹنگ ڈیز اینڈ آورس, آپ جو بھی آتا ہے میں اس سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں. سو بہت ضروری ہے, اگر آپ علاج میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ فوری طور پہ ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. آپ کو وہ گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ آؤٹ آف ٹاؤن ہیں, دور دراز علاقوں میں, تو کم سے کم کچھ بیسک ٹیسٹ تو کرا لیں, جس کی بیسس پہ آپ میرے سے بات کریں گے یا ہماری ٹیم سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اویلیبل ہوں, آپ لوگوں کی خدمت کے لیے آتا ہوں پاکستان. ٹھیک ہے, میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. میرے دوست احباب جو یہاں امریکہ میں ہیں وہ پرفضا مقام پہ نکل جاتے ہیں, جبکہ میں آپ کے پاس گرمی میں آپ کی خدمت کے لیے وہاں پہنچتا ہوں. سو ہمارے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کیجئے. یہ اس پہ اسکرین پہ آ رہا ہے 3312597322. ہمارا عملہ اس وقت موجود ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں, اور اس پہ آپ کو ڈیلی کے حساب سے نئی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہیں. اس پہ thousands آف ویڈیوز ہیں, ان کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں, آپ کو معلومات میں اضافہ ہوگا. ہمارے 2 سینٹرز ہیں, ایک کراچی میں ہے, بلکہ کراچی میں 2 سائٹس ہیں ہماری, اومائی ہاسپٹل صدر کراچی اور بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل بحریہ ٹاؤن کراچی. یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہیں, انٹرنیشنل سائٹس ہیں. اور بحرین بھائی نے ہیٹس آف ٹو یو فار یور سروسز ڈاکٹر, بہت بہت شکریہ بیٹا, آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. سو نائس آف یو. ہمارے پاس صرف پاکستان کے مریض نہیں ہیں, دنیا بھر سے مریض آتے ہیں, اور کچھ تو ہمارے بارڈر پار سے بھی مریض آئے ہیں, ہم نے ان کا بھی علاج کیا. مریض ہے کیونکہ آپ ان کی طرف جاتے تھے. ہمارے جو کینسر کے مریض ہیں یا دوسرے تیسرے, وہ انڈیا جا کے علاج کراتے تھے, ہم نے ان کے مریضوں کا بھی علاج کیا. سو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جو بھی دکھ میں ہے, درد میں ہے, تکلیف میں ہے, چاہے کہیں سے بھی ہو. امریکہ سے بھی ہمیں لوگ آتے ہیں علاج کرانے, کینیڈا سے, یو کے سے, فرانس, جرمنی, آسٹریلیا, یو نیم اینی کنٹری. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پرائرٹی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں, بچے ہیں, بچی ہیں, ان کے لیے پرائرٹی ہے. میں آپ کی خدمت کے لیے ہی آ رہا ہوں. تو جو بھی آپ کے پاس رپورٹس ہیں, جو بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہمارے دیے گئے نمبر پہ آپ شیئر کیجئے, اینڈ ویل ٹرائی ٹو آنسر. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, آپ لوگ ہمیں رپورٹ بھیجتے ہیں اور سنڈے کے دن بھی, اب سنڈے ہے دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ بھائی جواب نہیں دیا, تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ ہم 1 دن کی چھٹی دیتے ہیں اپنے اسٹاف کو پاکستان میں. ٹھیک ہے, ایسا نہ کریں. آپ رپورٹ بھیج رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا خیال کیجیے. سو جو بھی ہم کر سکتے ہیں آپ کے لیے کرتے ہیں. اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ ویریکوسیل کی کیا علامت ہے, ایک بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے کہ جی مجھے تو کچھ بھی نہیں محسوس ہو رہا. تو یہ بعض لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا, بعض لوگوں میں میٹھا میٹھا درد محسوس ہوتا ہے, بھاری پن محسوس ہوتا ہے, اور کھچاؤ کی کیفیت ہوتی ہے, بعض اوقات بہت درد ہوتا ہے, کریمپنگ ہوتی ہے, نیچے تک ریڈیٹ کرتا ہے, نیچے تک ٹانگوں تک جاتا ہے. سو یا آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور آپ کو بچے نہیں ہو رہے ہوتے, دیٹس اندر انڈیکیشن کہ کوئی مسئلہ ہے. تو اس کی تشخیص بہت ضروری ہے. تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟
ٹیسٹیکولر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا، آپ نے نہار منہ اچھے طرح پانی پی کے جائیں، 5-6 گلاس پانی پی کے جائیں، اور چائے سے پرہیز کرنا ہے، کوئی بھی کیفین والا ڈرنک، ویپنگ، یہ جو نئی سگریٹس آ گئی ہیں ان سے بچنا ہے، اسٹنک، ریڈ بل، کوئی بھی کیفین والی کافی، چائے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ رگیں سکڑ جاتی ہیں اور وہ نظر نہیں آتی. تو آپ 5-6 گلاس پانی پئیں، نہار منہ جائیں اور اپنا ٹیسٹ کرائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ورنہ کیا ہوتا ہے، کوئی نہیں بتاتا، دیکھتے ہیں نارمل کر کے بھیج دیتے ہیں اور ساری زندگی گزر جاتی ہے. ہمارے پاس آتا ہے مریض، ہم دیکھ لیتے ہیں، ہماری ایکسپرٹیز ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے پاس اپنی مشینز ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے دیکھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. سو تشخیص بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگنور نہ کریں. اب ایک اور جو بات کی جاتی ہے، ہمیں کچھ سوال کیے گئے ہیں، بیٹا آپ سیو کر لیں، آپ کی اپوائنٹمنٹ کیسے مل سکتی ہے. یہ نمبر دیا ہوا ہے بیٹا شفق، یہ اسی اسکرین کے اوپر نمبر دیا ہوا ہے، آپ رائٹ اوے کال کریں، آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی. اپنی رپورٹس بھی آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں اسی نمبر پہ، یو ول گیٹ دا رسپانس رائٹ اوے، ٹھیک ہے. ہماری ٹیمز اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں جو اسسٹ کر رہی ہیں اور اسی نمبر پہ اویلیبل ہیں. ہماری 2 سائٹس ہیں کراچی میں، بلکہ کراچی میں 2 سائٹس ہیں، بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل اور او ایم آئی ہاسپٹل صدر کراچی، اور لاہور میں ہم فاروق ہاسپٹل مین غازی روڈ DHA لاہور میں فیز 4 کے اندر ہے، بالکل رنگ روڈ کے ساتھ ہیں، اور بہت بڑی پارکنگ ہے، 200-300 گاڑیوں کے لیے انڈر گراؤنڈ کورڈ پارکنگ ہے. اٹس اے بگ اسپیس. ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا تھا، جو بچیاں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں علاج کے لیے، آپ اپنے لیے واکنگ شوز لے کے آئیں آپ، ٹھیک ہے، جیسے واکنگ جاگنگ شوز کمفرٹیبل، کیونکہ فاروق ہسپتال کے اندر ایٹ لیسٹ آدھے میل کا انڈور ٹریک ہے. ہم اپنی پیشنٹس کو 1-2 گھنٹے ریسٹ کے بعد ان کو چلاتے ہیں. سو بی ریڈی، یو ول بی موونگ آل اراؤنڈ. سر فائبرائڈس کا ٹریٹمنٹ سرجری سے کرتے ہیں؟ بیٹا سرجری سے تو ہم آپ کو بچا رہے ہیں، ہم آپ کو چیرے سے بچا رہے ہیں. آپ کو یہ بہت ایڈوانس مینیملی انویسو ٹریٹمنٹ ہے، جس میں کوئی کٹ نہیں ہے، کوئی ٹانکا نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہم رہنے دیتے، نہ آپ کو بے ہوش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ چلتے پھرتے آتے ہیں، چلتے پھرتے علاج ہو جاتا ہے. سو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے، ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. ادینو نے لکھا ہے تھائرائڈ پلس آرتھرائٹس 7 years میرج نو بیبی. بیٹا یہ آپ ہمیں رپورٹس بھیج دیجیے اسی نمبر پہ. روحی خان، مجھے فائبرائڈز ہیں، مجھے پیریڈ سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے 10 سے 15 دن پہلے، کہ مجھے ہیوی بلیڈنگ نہیں ہوتی اور میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھے کہیں سے فائدہ نہیں ہوا ہے، فائبرائڈ سائز 2x4 ہے. بیٹا آپ رپورٹ بھیجیں، ہم یہی علاج کو 30 سال سے کر رہے ہیں، شاید اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کچھ دیا ہو آپ کو دینے کے لیے. سو ول ہیلپ یو وٹ ایور وی کین. ہمارے پاس ہائیلی ٹرینڈ ٹیم آف ڈاکٹرز ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، ہر لیول پہ آپ کے ساتھ 1 سے 2 گائنیکالوجسٹ ہوتی ہیں. سو مجھے اسسٹ کرتی ہیں. کچھ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس بھی ہیں پاکستان کے اندر، بٹ دے آر ویری ویری برائٹ. پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمیں آصف نے پوچھا ہے، ہم اسی بات کو آگے لیتے ہیں. کیا 0 سپرم کاؤنٹ کا مطلب ہمیشہ ناامیدی ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ 0 سپرم کاؤنٹ کیا مطلب ہے، کہ ہماری رپورٹ میں آیا ہے کہ تو کیا ہم ہمت ہار دیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ ایک کیفیت ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ شروع سے ہی 0 تھے. جب آپ ینگ ہوتے ہیں 14 15 16 سال کی عمر میں، تو آپ کے سپرمز نارمل ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، کسی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتے ہیں، ان کی شیپس خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی موومنٹس خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعداد کم ہونے لگ جاتی ہے. پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ ہر چیز 0 ہو جاتی ہے. لیکن علاج کے فوراً بعد دنوں اور ہفتوں میں بہتری کی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے. سرجری اس کا حل نہیں ہے. سرجری از اے میجر فیلئر. امریکہ میں بھی
پاکستان میں جو ہے سو ہے، آپ کو خود اس کا علم ہے، لوگ 2-2 3-3 دفعہ آپریشن کراتے ہیں اور وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. اسی طرح دوائیاں اس کا حل نہیں ہیں، آپ تا حیات دوائیاں کھاتے رہتے ہیں اور وقت گزر جاتا ہے. علاج کیا ہے؟ علاج ایک خاص نیورو سرجیکل طریقہ علاج ہے جو کہ ہم عرصہ دراز سے دماغ کی خراب روگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے آئے ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں 2015 میں اس کی اجازت ملی ہے FDA USA کی طرف سے کہ امریکہ میں اور دنیا بھر میں وہی اکوپمنٹ، وہی ٹیکنیک، وہی طریقہ ہم استعمال کر سکتے ہیں جسم کے دوسرے حصوں کی رگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ ٹیکنالوجی ہم لے کے آئے ہیں پاکستان. ٹھیک ہے، جو دوائیاں اور جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ہر ڈاکٹر کو اجازت نہیں ہے، ایون امریکہ میں بھی نہیں اجازت. یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہمیں اس کی اجازت ہے، ہمارے پاس اس کا لائسنس ہے. اس کو ہر بندے کو یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. تو اس کا ہم ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں، وہ انتہائی اچھے ہیں باقی جو طریقہ علاج ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سینکڑوں مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہوئے ہیں اور ان میں سے اچھی بڑی تعداد جو ہے وہ علاج کے چند مہینوں کے بعد ہی اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سو آپ کا جو ہم علاج کرتے ہیں وہ آپ کا ویریکوسیل ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایز اے ایڈڈ بینیفٹ آپ کے اسپمز بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن علاج شرط ہے. اب کسی میں چانس ہے کہ وہ 70% ٹھیک ہو سکتا ہے، کسی میں 80% چانس ہے، اس کی جراثیم ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیمیج کتنا ہوا ہے، آپ کتنی دیر سے اس کو لے کے بیٹھے ہوئے. اگر آپ شروع میں علاج کرا لیتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کے ہارمونز ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کی بلٹ، آپ کی رنگ روپ. میں نے کچھ بچوں کو کیا اسپتال میں، ینگسٹر سے، میں دوسری 4 مہینے بعد گیا ہوں، پہچان نہیں رہا تھا کہ اتنا یہ فیئر ہو گیا، اس کی مسلز اتنے بلڈ ہو گئے ہیں، مطلب سینہ اس کا اتنا بڑا ہو گیا ہے اور وہ باپ بھی بن گیا. سو اٹ جسٹ چینجز. یہ جو مردانہ ہارمونز ہیں یہ آپ کی ٹیسٹیز سے بنتے ہیں. سو اگر ٹیسٹیز شرنک ہو گئے، سکڑ گئے، خراب ہو گئے تو بندہ تو خراب ہو گیا. تو میری یہی ایڈوائس ہے کہ اگر آپ کا 0 سپرم کاؤنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمت کھو بیٹھے. آپ اس کا علاج کرائیں اور کوالیفائڈ لوگوں سے علاج کرائیں جو اس کا علاج جانتے ہوں. ٹھیک ہے، سو یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیے گئے نمبر پہ اپنی سیمن رپورٹ بھی بھیج سکتے ہیں، اپنی الٹرا ساؤنڈ رپورٹس بھی بھیج سکتے ہیں، اپنی جو بھی آپ کے پاس رپورٹس ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس وقت ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں ہماری، صرف کمپلینٹ کرنے سے نہیں. ایک بچی نے لکھا، میں نے انسٹا پہ بھیجا، بیٹا انسٹا پہ تو میں خود بیٹھا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں، ان سے بات کریں. سو اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ویریکوسیل کا علاج ہم کیسے کرتے ہیں. بغیر آپریشن کے کرتے ہیں بیٹا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انتہائی آسان طریقے سے ہم کرتے ہیں. آپ چلتے پھرتے آتے ہیں، چلتے پھرتے علاج ہو جاتا ہے. آپ سے گپ شپ ہم لگا رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کو ہم بے ہوش کرتے ہیں، نہ آپ کو کسی وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں، اور آپ زندگیاں گزار دیتے ہیں اس ڈر میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ بالکل بڑا آپریشن نہیں ہے، اس میں کوئی انستھیزیا شامل نہیں ہے. یعنی وہ انستھیزیا جس میں آپ کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اب بے سود ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لوکل اس میں ہم کرتے ہیں. آپ کو وہ اینستھیٹک اسپریز ہم استعمال کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو سوئی کی بھی چبھن نہ محسوس ہو. ٹھیک ہے، آپ لٹرلی واک کرتے ہوئے آتے ہیں آپریٹنگ ٹیبل پہ اور واک کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اب اس سے زیادہ آسان علاج کیا ہوگا؟ جب جن بچوں کا ہو گیا علاج، ان کی آپ تاثرات سنیں کہ وہ پتہ نہیں کیوں ڈرتے رہے اور سالوں انہوں نے زندگی کے ضائع کر دیے. تو یہ ایک انتہائی آسان لیکن ایک بہترین طریقہ علاج ہے. بیٹا فار سیکیورٹی ریزنز ایگزیکٹ ڈیٹس نہیں دے سکتے. میں عنقریب لاہور بھی آ رہا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جن بچیوں نے علاج کرانا ہے یا آلریڈی رجسٹرڈ ہے وہ تو آپ بیٹھے رہیں آرام سے، آپ کو ڈیٹس بھی دے دی جائیں گی. ٹھیک ہے، جو نئے بچے بچیاں جو علاج کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. اس وقت ہماری ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو گائیڈ کر سکتی ہیں، اور عنقریب میں پہنچنے والا ہوں پاکستان انشاءاللہ. میشی نے پوچھا ہے سر سسٹ اور فائبرائڈ سیم ہوتی؟ نہیں بیٹا، سسٹ علیحدہ ہے، فائبرائڈ علیحدہ ہے. سسٹ جو ہے وہ انڈا دانی میں ہوتی ہیں، اووریز میں ہوتی ہیں. فائبرائڈ جو ہے وہ یوٹرس میں ہوتا ہے.
بچہ دانی میں، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. سو اس سلسلے میں اگر آپ کے ریلیونٹ کوشچن ہیں، یہ خاص کر جو میں ایڈریس کر رہا ہوں اپنے رجسٹرڈ پیشنٹس کے لیے بھی کر رہا ہوں، تاکہ ان کے جو سوالات ہیں وہ آنسر کیے جا سکیں، جو بھی ان کے ذہن میں آ رہا ہے بات. بیٹا یہ فائبرومیلجیا ایڈینومائسس یہ علیحدہ علیحدہ چیز ہے، وہ مسکولر پرابلم ہے، ایڈینومائسس علیحدہ چیز ہے، یہ دونوں قابل علاج ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. فائبرومیلجیا جو ہے وہ ڈپریشن انزائٹی کے ساتھ بھی لنکڈ ہوتا ہے، پٹھے درد کر رہے ہیں، بیک پین ہے، یہ ایڈینومائسس بھی کر رہا ہوتا ہے. سال سے جو پین چل رہی تھی وہ اسی طرح مینیفیسٹ کرتی ہے. سو ضروری ہے کہ آپ ایڈینومائسس کا بر وقت علاج کرائیں، اور ایڈینومائسس کا علاج یوٹرس نکلوا دینا نہیں ہے، سرجری اس کا علاج ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. یہ اس طریقے سے پھیل رہا ہوتا ہے جیسے فنگس ہے، پھپھوندی ہے یا کائی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ علاج نہیں کراتے ہیں تو یہ سرفیس تک پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آنتوں کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے. تو میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ حقیقت ہے. بیٹا پی سی اوز ایک اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اگر آپ نے علاج کرانا ہے تو ضرور آپ آئیے، ہمیں ہمارے نمبر پہ آپ اپوائنٹمنٹ لیں، ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی. جی بالکل، کراچی میں اویلیبل ہے، او ایم آئی ہاسپٹل صدر کراچی میں ہماری ٹیم اویلیبل ہے، وہاں آپ دکھا سکتے ہیں. نادرا علی، I suffered 3 miscarriages and have adherent and weak uterus. Please suggest something. بیٹا یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو نہیں بلیم کریں، آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی لے کے آئیں، ٹھیک ہے. یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. جو میرا مشاہدہ ہے 70 سے 80% پرابلم ہمارے میلز میں ہے، مسکیریجز میلز کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. میجورٹی 30% 40% کہہ سکتا ہوں کوئی وجہ ہو سکتی ہے. آپ اگر اپنا چیک اپ کرانے آتی ہیں تو ہم فری آف کاسٹ آپ کے ہسبینڈ کو بھی دیکھ لیں گے، آپ کے دونوں کے الٹرا ساؤنڈ بھی فری میں کر لیں گے. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں. بیٹا ہر پی سی او پیشنٹ فرق ہوتا ہے، اس کی ضروریات فرق ہوتی ہے. دیر از کیور، یہ ایسا نہیں ہے کہ پی سی اوز کا کیور نہیں، بالکل ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کے سسٹ نظر آئیں، بغیر سسٹ کے بھی 30-40% جو لوگ ہیں ان کو پی سی اوز ہوتا ہے. ہارمونل امبیلنس ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے، ہماری ٹیم ہے، آپ کو ڈیٹیل میں چیک کیا جاتا ہے اور گائیڈ کیا جاتا ہے ایوری اسٹیپ آف دا وے، ٹھیک ہے. سو ایک نیا ٹاپک آگے اس کو بڑھتے ہیں. کیا ویریکوسیل کا تعلق گرمی سے ہے؟ کیا خصیوں کا ٹیمپریچر بڑھنے سے اس کا مسئلہ بڑھتا ہے؟ یہ میں نے بات کی تھی پہلے بھی. ویریکوسیل ہے کیا؟ ویریکوسیل رگوں کے گچھے ہیں جو ٹیسٹیز کے ارد گرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پھیل جاتی ہیں رگیں، ان میں خون رکا رہتا ہے، بھرپور طریقے سے واپس نہیں جا رہا ہوتا. رگوں کا کام ہے وینز کا کہ گندا خون واپس لے کے جائیں. تو یہ گندا خون ایک جگہ رکا ہوا ہے اور اپنی حرارت دے رہا ہے، اور ضرورت سے زیادہ ہیٹ مل رہی ہے ٹیسٹیز کو، اور جو ٹاکسک کیمیکل ہے وہ اس میں جا رہا ہے ٹیسٹیز میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سپرم پروڈکشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، آپ کے مردانہ ہارمونز کم ہو جاتے ہیں. جب مردانہ ہارمونز کم ہوتے ہیں تو آپ کو ویکنس محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے، آپ کی ٹائمنگز خراب ہو جاتی ہیں. سو ہیٹ، یہ آپ کی ایسی جاب ہے کہ آپ بہت زیادہ آپ کا ایکسپوجر ہے، آپ مڈل ایسٹ میں ہیں، آپ کام کرتے ہیں 8 گھنٹے آپ ہیٹ میں ہیں، تو ڈیفینیٹلی اٹ ول افیکٹ آپ کی جو سپرم پروڈکشن ہے اس کو خرابی آئے گی. سو ہیٹ کا ڈیفینیٹ رول ہے، یہ ہینڈ ان ہینڈ. آپ کو ہیٹ سے بچنا ہے جتنا آپ بچ سکتے ہیں. پانی کا خیال رکھنا ہے، ہائیڈریشن کا خیال رکھنا ہے، ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اور اگر آپ کوک ہیں، شیف ہیں، تندور کے قریب ہیں تو آپ کو دور رہنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسک چیزیں، اور ہم اس کا علاج کرتے ہیں ویریکوسیل کا الحمدللہ، اور عرصہ دراز سے ہم کر رہے ہیں. اگر ریلیونٹ کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کیا آپ اسلام آباد میں اپنی ٹیم؟ جی بیٹا، اسلام آباد کے پی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ 3-4 گھنٹے میں لاہور آ جاتے ہیں اور ہم ان کا علاج کرتے ہیں. ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کیا کیا آپ نے ٹیسٹ کرانے ہیں، دین یو کین ہاپ اوور. تو
تمام کی KP کے ناردرن ایریاز، راولپنڈی. لاہور از ایکوی ڈسٹنٹ. ہماری ٹیم ہے کافی بڑی، تو وہ دے آر ٹرینڈ پرسنل، تو اس لیے ہم لاہور بیسڈ ہیں. آئی یوز ٹو گو، آئی ایم فرام دیٹ ایریا، اسلام آباد میں گرو اپ ہوا، لیکن اٹ از ناٹ کنوینئنٹ فار اس کہ ہم اسلام آباد بیسڈ رہیں، اور پورا جو پنجاب ہے آپ کا دیٹ از اراؤنڈ لاہور، تو وہاں لوگوں کو پھر پرابلم ہوتی ہے. سو وی ہیو اے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل، فاروق ہاسپٹل DHA لاہور. اٹس رائٹ نیکسٹ ٹو دا رنگ روڈ. آپ جیسے ہی اترتے ہیں تو فیز 4 میں DHA میں ہے. اٹس اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل. 300 to 400 کار پارک ہے، ہماری کورڈ کار پارک ہے، اس میں آپ آ سکتے ہیں. اینڈ اٹس ویری اسپیشیس. جو بھی مریض آتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں، جو بھی ابھی بچے بچیاں دیکھ رہے ہیں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ میک شیور یو برنگ یور واکنگ شوز، کیونکہ ہم آپ کو چلاتے ہیں ہاسپٹل کے ود ان وی ہیو اے ½ مائل ٹریک، تو اس پہ آپ چلتے پھرتے ہیں. سو دیٹ کیپس یو اپ اینڈ اباؤٹ اینڈ ہیلدی اینڈ ہیپی. خاص کر جو بچیاں ایڈینومائسس اور فائبرائڈس کا علاج کرانے آ رہی ہیں، اٹ از اے گیم چینجر فار دیم. ٹھیک ہے، سو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کمفرٹیبل شوز آپ نے لانے ہیں ہر صورت میں. پھر ایک اور ٹاپک ہے کہ کیا خواتین اپنا درد چھپاتی رہیں، اور کیا مرد اپنی انفرٹیلیٹی کو بھی چھپاتے رہیں. یہ ایک سٹگما ہے ہمارے معاشرے میں، اور اٹس اے سیڈ سچویشن. فائبرائڈس کا بھی علاج ہے، ایڈینومائسس کا بھی علاج ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ہے. آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہم لے آئے ہیں. آپ کی کتنی فیملیز ہمارے پاس آتی تھیں علاج کرانے امریکہ میں. سو ایک سٹیج پہ ہمیں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں ہی لے جائیں اور آپ لوگوں کا علاج کریں. اور خاموشی جو ہے آپ کی بیماری کو بڑھاتی ہے. یہ خاص بات کر رہا ہوں، یہ بچیوں کے لیے بھی ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے. اٹ نیور گوز اوے. آپ نے بہادری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے. آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہے. میں نے کہا 30 سیکنڈز میں ہم ڈائگنوز کرتے ہیں میلز کا پرابلم، اور آپ 30 سال گزار دیتے ہیں when the party is over. ٹھیک ہے، اسی طرح جو بچیاں ایڈینومائسس فائبرائڈس کے اس میں پریشانی کی بات نہیں، خدا نخواستہ کو کینسر نہیں ہے، اٹس اے ویری نارمل تھنگ. ٹھیک ہے، اگر 10 بچیاں اگر سڑک پہ کہیں جا رہی ہیں تو 9 میں فائبرائڈز ہونا ایک نارمل سی چیز ہے. چاہے آپ امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، نیوزی لینڈ میں ہیں، سعودیہ، کہیں پہ بھی تمام فیمیلز میں ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے، سو کچھ کو پتا ہوتا ہے، کچھ کو نہیں پتا ہوتا ہے. کچھ کو فائبرائڈز تنگ کرتے ہیں، کچھ کو نہیں کرتے. اور پوچھا جاتا ہے کیوں ہو جاتے ہیں، اس کا ابھی تک جواب نہیں ملا. یہ جینیٹکس ہے. اگر آپ کی نانی کو، دادی کو، خالاؤں کو، والدہ کو ہوا ہے تو اٹ از اے پرابیبل جینیٹک لنک. سو ہم ان تمام چیزوں کا علاج کرتے ہیں. آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. ہمارا عنقریب سیشن شروع ہونے والے ہیں پاکستان میں. ہیڈنگ آؤٹ ٹو پاکستان سون. منڈے جو ہے ہمارا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے ہمارے کلینکس میں. اگر آپ ملنا چاہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر سے، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، پلیز ڈو دیٹ. پھر عید کی چھٹیاں ہیں، فرائیڈے از دا نیکسٹ ورکنگ ڈے. تو یہ نہ ہو کہ وہ جو چھٹیوں میں آپ جو ہے نا پھر ہمیں پریشان کرتے ہیں، میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، ہماری رپورٹ بھیجی ہوئی ہے، آپ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ڈاکٹر بیکار بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی رپورٹ پڑھے. میرے پیریڈز کی ڈیٹ 6 جون ہے، اور مجھے شدید پین کے سٹارٹ میں بھی میری ڈیلی لائف متاثر ہو رہی ہے پچھلے 8 سال سے. روحی خان بیٹا، آپ نے اگر کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرایا ہوا ہے تو وہ آپ شیئر کریں. یہ نیچے نمبر دیا ہوا ہے واٹس ایپ کا 923312597322. ایزیلی آپ کو ایڈینومائسس یا فائبرائڈس ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر اینڈومیٹروسس بھی ہے تو اس کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں. لیکن صرف دوائیاں اور 8 سال سے اس اذیت میں گزارنا یہ مناسب نہیں ہے. سو میری یہ ایڈوائس ہے کہ پلیز میک اے موو، ٹیک این انیشیٹو. اور اگر آپ کے پاس کوئی رپورٹس ہیں، اگر نہیں ہے تو میک این اپوائنٹمنٹ. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کس شہر میں. ہمارے 2 سینٹرز ہیں، ایک لاہور میں ہے فاروق ہاسپٹل DHA فیز 4 میں. ہمارے 2 کلینکس ہیں اس کے اندر، 93 94 4th فلور پہ. ہماری گائنیکالوجسٹ اویلیبل ہیں صبح 9 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک. یہ ڈائریکٹلی میری سپرویژن میں کام کرتی ہیں. دے آر ہائیلی کوالیفائڈ پیپل. امریکن ٹرینڈ ہے، میں نے ان کو خود ٹرین کیا ہے.
اور دے آر ٹاپ آف دیئر کلاس. ٹھیک ہے. اسی طرح کراچی میں ہمارا جو مین گائنی کا سیٹ اپ ہے وہ ہمارے ہاسپٹل میں، لیکن میں آپریٹ بحریہ ہاسپٹل میں بھی کرتا ہوں، بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل اور اومائی ہاسپٹل صدر کراچی میں. اٹرنا ہیلتھ کلفٹن میں ہے، وہاں پہ بھی ہماری او پی ڈی اویلیبل ہے آن ریکویسٹ اونلی. سو اس سلسلے میں جو بھی ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، وی آر ہیئر فار یو. سو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں کچھ اگر سوال مس کر گیا ہوں تو آئی ایم سوری، ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ آئی اپالوجائز. آپ اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کوشچن، فیل فری، میں بالکل اویلیبل ہوں آپ کے سوالات کے لیے. سو ڈاکٹر صاحب میری ایج 39 ہے، ٹیوبس بلاکڈ ہے، فائبرائڈز بھی ہے، ڈاکٹر بولتی ہے ایکس 0 ہے، کیا میرا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے؟ بچے ہو سکتے ہیں؟ بیٹا اگر ایکس 0 ہے تو میں کہاں سے بچے ہوں گے آپ کے؟ ٹھیک ہے. لیکن فائبرائڈس کا تو علاج کرائیں. یہ نہ ہو کہ کسی دن آپ رات کو ہاسپٹل پہنچی ہوئی ہوں بلیڈنگ کی وجہ سے. فائبرائڈ تو ایک مسئلہ ہے نا، اس کو تو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ساری چیزیں اس میں بتا دی. ٹھیک ہے. ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. آپ پہلے اپنی صحت کا خیال کریں. لیٹس سی کہ آپ کی کیا صورتحال ہے. ہم آپ کے بلڈ ٹیسٹ کریں گے، اے ایم ایچ لیولز دیکھیں گے، آپ کا ایف ایس ایچ لیول دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. ہاؤ ٹو ہینڈل ڈپریشن بیفور مینسٹریشن. ہادیہ بیٹا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. یہ عموماً ایڈینومائسس کی جو بچی ہیں ان کو یہ مسئلہ ہے. ڈپریشن بھی نہیں، انزائٹی بھی ہے، سائیکوسس بھی ہے، یہ ساری چیزیں. تو اگر مسئلے کا حل ہم کر دیں، ایوری تھنگ گوز اوے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آئی آنسر یور کوشچن. ہادیہ آپ واٹس ایپ پہ اگر آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہے بیٹا آپ وہاں شیئر کر سکتی ہیں. معیزہ نور، میرے 4 بچے ضائع ہو چکے ہیں 1 سال پہلے. ایک بیبی کے پیر بھی خراب ہوئے تھے. میں دوبارہ پریگننٹ ہوئی 3 مہینے کی، لیکن 2 مہینے بلیڈنگ ہوتی رہی تھوڑی تھوڑی. بیٹا زیادہ تر ہماری جو کزن میرجز ہیں اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مس کیریجز میں یہی بتا رہا ہوں بچیوں کو کہ اپنے آپ کو بلیم نہ کریں، اپنے ہسبینڈ کو چیک کرائیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اگر جینیٹک مٹیریل صحیح نہیں ہے، پریگننسی ہو جاتی ہے لیکن آگے نہیں چلنے دیتی. جو ہماری نیچر ہے، ہماری جو اللہ کا نظام ہے، اس میں انفٹ ایب نارمل کو روک دیا جاتا ہے. سو یہ مس کیریجز کی وجہ ہے. آپ آ کے ہمارے یہاں اپوائنٹمنٹ لیں. اس طریقے سے آن لائن پبلکلی آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میری یہ ایڈوائز ہے بیٹا آپ نے اپنے ہسبینڈ کا اور اپنا چیک اپ کرانا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سارا اپنے اوپر بلیم نہیں لینا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں، اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. بین آؤٹ امریکہ میں 30 سال سے ہوں میں. ٹھیک ہے. دنیا دیکھی ہے اینڈ آئی نو تھنگس. تو آپ کو یو نیڈ ٹو ٹرسٹ می جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. اگر ہسبینڈ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ریئلائز کریں کہ بیٹا آپ نے بھی اپنے آپ کو چیک کرانا ہے. اس قدر ریزسٹنس ہوتی ہے بعض اوقات ہسبینڈس میں کہ بڑا مشکل سے ان کو سمجھانا پڑتا ہے. تو تھوڑا سا خیال کریں، اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. انصاف کریں. ایک بچی کو آپ اتنی اذیت میں نہ ڈالیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے. 4 مس کیریجز اٹس اے ہیوج تھنگ. جی بیٹا بالکل. نسا انڈومیٹریوسس اینڈ پی سی اوز بالکل ہم اس کا علاج کرتے ہیں. حسنین امان اپوائنٹمنٹ کب ہونی ہے؟ بیٹا یہ نمبر نیچے دیا ہوا ہے حسنین، آپ ابھی ملائیے، اپوائنٹمنٹ ابھی مل جائے گی. رحمت بانو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی. کوئی اگر آپ کا ریلیونٹ کوشچن ہے، میں چند منٹ ہوں اویلیبل، اس کے بعد مجھے بھی کچھ کام ہے. آج سنڈے ہے ہمارے یہاں، لیکن ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ نشست ان پیشنٹس کے لیے جو کہ رجسٹرڈ ہیں، بکڈ ہیں ہمارے ساتھ، ان کے بھی سوالات ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ ایک آسانی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں، اور اگر ان کے کوئی کویشچنز ہیں تو اس میں ان کے جواب مل جاتے ہیں. ورنہ ہماری ٹیم بھی اویلیبل ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ایک کنسلٹنٹ اسائن کر دیا جاتا ہے. طیبہ بیٹا آپ کے 5 مس کیریجز. مائی ہسبینڈ رپورٹس کلیئر. آئی کنسیڈر مجھے 1 لگ رہا ہے پلس لیوٹین. از اٹ انف؟ بیٹا یہ بڑا مشکل، ہم اٹس اے ڈیفیکلٹ کویشچن. آپ ہماری اپوائنٹمنٹ لے کے ہماری کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ سے آ کے ہم مل سکتی ہیں.
اور ایسا نہیں ہوتا کہ رپورٹس کلیئر ہے. ٹھیک ہے, جو سیمن انالیسز ہمارے یہاں ہوتی ہے اس میں 10 چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ڈی این اے فریگمنٹیشن انڈیکس جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہ میں آپ کے لیے نہیں بات کر رہا تھا, یہ باقی بچیوں کے لیے بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کا سب کچھ صحیح ہو, اللہ کرے سب کچھ صحیح ہو. لیکن جو آپ کوشچن کر رہی ہیں اٹس اے ویری ٹیکنیکل کوشچن. میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ ان پرسن اگر آپ لاہور میں ہیں, کراچی میں ہیں, یو میک این اپوائنٹمنٹ. ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ اور بہت ہی کوالیفائڈ گائنیکالوجسٹ اویلیبل ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکتی ہیں. ہمیں عالیہ خان نے موڈ سوئنگ کے ساتھ کیسے ڈیل کریں ڈیورنگ پیریڈ. بیٹا یہ دیر از سم تھنگ کوکنگ ان سائڈ یو. وہی ابھی میں پورے یہی بات ہوتی رہی ہے سمی بلوچ کہ اکثر اڈینومائسس اور فائبرائڈس کے پیشنٹ جو ہیں ان کو یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. چھوٹا سا الٹرا ساؤنڈ ہے, اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ ٹی وی ایس الٹرا ساؤنڈ کرا لیں, اور وہ بھی کسی اچھی جگہ سے آپ کرائیں, پراپر لیبارٹری سے. یہ گلی محلے میں نہیں جانا آپ نے. ٹھیک ہے, اس سے پتہ لگ جائے گا, جو رپورٹ ملے گی آپ ہمارے پاس آ جائے. زنیرا نے ہمیں پوچھا ہے ایزوسرمیا ویریکوسیل گریڈ 3 کے پیشنٹ نے کروائی ہے لیکن 2 سال ہو گئے اس پر نہیں آئے. بیٹا ویریکوسیل ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا ان کے جو ہارمونس تھے ایف ایس ایچ وغیرہ ایلیویٹڈ تھا کہ نہیں ہے؟ اچھا, اب ایک اور بات کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ ویریکوسیل جو ہے یہ بڑی رگیں ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو جو خراب رگیں ہیں ان کو ہم بند کرتے ہیں, نارمل کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اس ویریکوسیل نے کیا ڈیمیج کیا ہے کہ آپ کی کڈنیز کے جو ہے ہارمونز لیول جو ہے وہ ایف ایس ایچ کہلاتا ہے, فالیکولر اسٹیمولیٹنگ ہارمون. اگر وہ بڑھ گیا تھا شروع میں ہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹیز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے, سو ویریکوسیل ایک تو پین کرتا ہے, سویلنگ کرتا ہے, اور ہمارے دیہات میں انڈر سرو ایریا شہروں میں یہ اتنی بڑی بڑی وینز ہو جاتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ اندر سانپ پڑے ہوئے ہیں. اور جو ہمارے بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ پتلون بھی نہیں پہن سکتے, شلوار بھی نہیں پہن سکتے, اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ بلڈ سیپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا احساس کریں. آپ کا اگر علاج ہوا ہے تو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ کتنی دفعہ آئے ہیں ہاسپٹل, کتنی دفعہ آپ نے ڈاکٹرز کو ہمارے دکھایا ہے, تو دیر آر ویز آف ڈیلنگ ود دا سچویشن. ٹھیک ہے, اس طرح پبلکلی آ کے آپ نہ بات کریں. آئی مین دیر از اے سینکٹیٹی فار دا ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, سو صرف فرٹیلیٹی کے لیے نہیں ہم اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا درد ہے, آپ کی سویلنگ ہے, آپ کی زندگی کوالٹی آف لائف خراب ہو جاتی ہے, چل نہیں سکتے کچھ لوگ ایسے ہیں. علیز شبیر, کیا فائبرائڈ ڈی این سی سے ریموو ہو سکتی ہے؟ بیٹا ڈی این سی ایسے ہے کہ ایک آپ بڑا سا چمچ لیتے ہیں اور اس کو لے کے اندر گھمانا شروع کر دیتے ہیں. اٹ از ناٹ پاسبل. بلکہ یوٹرس کو ڈیمیج اس سے زیادہ ہوتا ہے. ایک چیز کہلاتی ہے ایشرمین سنڈروم. تو جب ہم ڈیمیج کرتے ہیں تو دونوں دیواریں جڑ جاتی ہیں, تو وہ پریگننسی میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. سو اس کا پراپر علاج کیا جاتا ہے بہت ڈیلیکیٹ طریقے سے. اگر آپ کے پاس الٹرا ساؤنڈ ہے علی سے تو آپ شیئر کر سکتی ہیں ہمارے دیے گئے نمبر پہ. یہ نیچے لکھا ہوا ہے 923312597322. ہماری ٹیمز اس وقت موجود ہے اور آپ کو گائیڈ کر سکتی ہیں. ہمیں علی حسن نے جوائن کیا ہے, مجھے عید کے بعد آپریٹ کا ٹائم دیا ہے تو کب تک ہوگا؟ بیٹا اس وقت سینکڑوں مریض لائن میں تو صرف آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے اپنا ٹائمنگ کا نہیں پتہ. یہ آپ نے کیسی بات کی؟ ہوپ فلی آپ ایڈلٹ ہیں, سمجھدار ہیں, آپ کو بتائیں گے بالکل. آپ کو جو آپ کو ٹائم دیا جائے گا اسی پہ کیا جائے گا نا. کئی سائٹس ہیں جہاں پہ میں آپریٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کا خیال رکھیں گے, پریشان نہ ہو. فائبرائڈس ٹھیک کرنے کی کوئی ٹیبلٹ کیوں نہیں ہوتی؟ بڑا اچھا سوال ہے سمی بلوچ, بہت اچھا سوال ہے. ایسی ابھی تک بنی نہیں ہے, اگر بن گئی تو اس کو نوبل پرائز ملے گا انشاءاللہ. میرے ہسبینڈ کی عائشہ نے لکھا ہے نیل آتی ہے, کیا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ ہماری شادی کو 13 سال ہو گئے. بیٹا یہی سارا کچھ بتا رہے تھے. ہسبینڈ کو آپ بھیجیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اس پہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کال کریں, ابھی اپوائنٹمنٹ لیں. ہو رہی ہے اسپیشلی لیگس, میرے
بیٹا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مسئلہ ہے ان کی ٹانگوں میں. جی انشاءاللہ بیٹا روحی خان، میں دیکھیں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے ٹائم ملے گا تو میں دیکھوں گا نا. تھوڑا سا آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے، کیونکہ ایک پروسیسنگ ٹائم ہے. جن کی پہلے رپورٹس آئی ہوئی، ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں رپورٹس ملتی ہیں بیٹا، اور ہم فری آف کاسٹ آپ کے ساتھ آپ کو کنسلٹیشن دیتے ہیں. دیر از نتھنگ ہڈن ود ان اٹ، اور آپ کو خلوص نیت سے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. مقصد میرا یہی ہے جو میں آپ سے ون آن ون بات کر رہا ہوں، کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایک معالج کون ہے. ٹھیک ہے، یو شوڈ نو می ہو ایم آئی. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ریلیونٹ سوال ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو کنفیوز کر رہی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عید کے چند دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے سیشن کراچی میں، پھر لاہور میں. کراچی میں 2 سائٹس ہیں، بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل جو کہ دنیا کا ایک بہترین ہسپتال ہے وہاں پہ، اور او ایم آئی ہاسپٹل صدر کراچی جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہے. آغا خان ہسپتال بعد میں بنا ہے، اس سے پہلے تھا. ساری جو میجر سرجریز اور اکوپمنٹ ہے یہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پہ دونوں جگہ میں آپریٹ کر رہا ہوں. اگر آپ نے او ایم آئی میں مجھے ملنا ہوگا تو بہت صبح 8 بجے ملنا ہوگا. اگر بحریہ میں ملنا ہوگا تو میرے خیال میں آفٹر نون میں. ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کر دے گی، لیکن آپ کو بغیر رپورٹس کے میں نہیں مل سکتا. آپ کے پاس ریلیونٹ چیزیں ہونی چاہیے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری ٹیم سے مل لیں تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا روز کا کام ہے. ہماری جو او پی ڈی ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے، اور 6 دن ہم ہفتے میں او پی ڈی کرتے ہیں. صبح 9 بجے سے لے کے 8 بجے تک 11 گھنٹے 12 گھنٹے کی او پی ڈی ہوتی ہے. کس کے لیے ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اب 2 سال کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ آ کے بتا رہے ہو کہ بھائی یہ ہو گیا، آپ ایک دفعہ بھی نہیں آئے. فاروق ہاسپٹل لاہور میں کب آتے ہیں بیٹا؟ ابھی علی سے میں نے بتایا ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کے 8 بجے تک ہماری ٹیمز موجود ہیں. آپ ان کے ساتھ انیشل ورک اپ کرائیں، ساری چیزیں کرائیں. مجھ سے مل رہا ہے، میں بھی مل لوں گا آپ سے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. علاج میں نے ہی کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، تمام کا تمام، شروع سے لے کے آخر تک. ٹھیک ہے، آپ کی ڈسچارج انسٹرکشن، دوائیاں، سب کچھ میں اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیتا ہوں. روحی نے لکھا ہے کہ فائبرائڈ کی وجہ سے ویٹ بڑھ جاتا ہے. بالکل بڑھ جاتا ہے، چلنے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے، بہت پین ہوتی ہے، ڈپریشن بھی بہت ہے، غصہ، ہائی بلڈ پریشر. بیٹا یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں، یہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھیں گی تو پھر یہی ہوگا. حسین اوان میں خود بھی کرتا ہوں، میرے ساتھ یورولوجسٹ ہیں، یورولوجی ٹیم ہے. ٹھیک ہے، بہت کوالیفائڈ، جنہوں نے گولڈ میڈل لیا ہے، ٹاپ آف دا کلاس ہیں، وہ لوگ ہیں میرے ساتھ. ایف سی پی ایس ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں، پھر مجھے بتاتے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں آپ کو چیک کروں، میں بھی چیک کر لوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. گڑیا نے پوچھا ہے کہ ہاسپٹل کی فیس کتنی؟ بیٹا 4,000 ہے، جس میں فری الٹرا ساؤنڈ ہے. جو الٹرا ساؤنڈ ہے لڑکوں کا وہ 21,400 کا ہے، وہ ہم فری میں کرتے ہیں. آپ بتائیے. اسی طرح بچیوں کا بھی ہم ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ جو بھی 4-5 ہزار کا ہوتا ہے وہ بھی ہم فری میں کرتے ہیں. اگر بچی آ گئی ہے تو اس کا ہسبینڈ ہم فری میں دیکھتے ہیں. اب اس سے زیادہ آپ کیا لیں گے ہم سے؟ سر میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، میرے ابھی شادی سے پہلے ہے، ہماری اولاد نہیں. بیٹا ان کا چیک اپ ضروری ہے، آپ ان کو چیک اپ کرا لیں اور مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ ابھی ینگ ہیں، ڈیلے کریں گے، حکیموں کے چکر میں پڑیں گے، دوائیاں، معجون، آپ وقت ضائع کریں گے. فائبرائڈ میڈیسن سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے بیٹا. ٹیمپریریلی آپ کو تھوڑا بہت آرام آ جائے گا، لیکن یہ کہیں نہیں جانے کے. انڈومیٹریسس کا علاج ہوتا ہے، پلیز آئی ہیو ٹو مچ پین. ارم بیٹا یہ آپ اگر آپ کی رپورٹس ہیں تو وہ آپ شیئر کر دیں، ہم آپ کو بتا دیں گے، ہماری ڈاکٹرز آپ کو اسائن کر دیں گی. ہمارا کام ہے، ہماری گائنیکالوجی کی جو پریکٹس ہے ان کا روز کا کام ہے. سوشل میڈیا پہ ہم نہیں بتا سکتے. فیصل آباد کا بیٹا، فیصل آباد قریب ہے لاہور سے، آپ آ سکتے ہیں. بے انتہا لوگ گجرانوالہ سے آتے ہیں. رمشا بڑا اچھا سوال ہے، میں پوری کہانی بتا چکا ہوں. اس سے آپ کی فرٹیلیٹی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی، اور اس سے آپ کی اووریز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ہمیں آپ کا رپورٹ کارڈ پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے انڈے ہیں، آپ کی فرٹیلیٹی کیا ہے، ہم سارا کچھ پہلے سے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
اور یہ ڈس انفارمیشن ہے جو کہ ہمارے کچھ جاہل لوگ ہیں معاشرے میں، وہ یہ ڈس انفارمیشن کرتے ہیں. جب آپ کی گائنیکالوجسٹ خود بیمار ہوتی ہیں اور ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میرے پاس علاج کے لیے آتی ہیں. ان کی بیٹیاں جو میری پیشنٹس ہیں، تو آپ اپنے مریضوں کے لیے وہ کیوں نہیں چاہتی ہیں کہ جو آپ اپنے لیے چاہتی ہیں اور اپنی بچیوں کے لیے چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک آسان طریقہ علاج ہے. 3 گھنٹے میں آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کو 6 سے 8 ہفتے لگتے ہیں صرف کھڑے ہونے کے لیے سرجری کے بعد. آپ خود اندازہ لگا لیں. کمل احسان، میرا 16 cm کا فائبرائڈ ہے. میرا بیبی 10 منتھ پہلے ہوا ہے، جس کی فائبرائڈ بھی گروتھ. جی بیٹا بالکل کامن ہے. یہ اس وقت آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ علاج کرا سکتی ہیں. کمل، آپ نے فوری طور پہ ہمیں اپنی رپورٹ بھیجنی ہے اس نمبر پہ. دس از دا بیسٹ ٹائم کہ یہ آپ کا فائبرائڈ ٹھیک ہو جائے گا. نیکسٹ پریگننسی سے پہلے آپ نے اس کا علاج ضرور کرانا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آئیڈیل ٹائم ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ بیبی بھی بڑا ہو جائے گا، پھر آپ کو دوڑیں لگانی ہے اور ول بی اے پرابلم، اور نیکسٹ پریگننسی میں بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. یہ ہمارا نمبر ہے. اسلام آباد کب آئیں گے بیٹا؟ اسلام آباد آئی وش آئی کوڈ کم ایوری ڈے، لیکن میرے لیے پرابلم ہے. ہمارا جو سینٹر ہے اسلام آباد، پنڈی، ناردرن ایریاز، کشمیر، کے پی کے سارے لوگ 3-4 گھنٹے میں ہمارے پاس لاہور آ جاتے ہیں. تو وی کین ٹیک کیئر آف دیم. بیٹا رائٹ اوے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. مہیش نے پوچھا ہے، رائٹ اوے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم ایسے نہیں آپ کو چھوڑتے. حوریا نے لکھا، سر میں نے سپتمبر میں کرایا ہے، پہلے بلیڈنگ بہت ہوتی تھی، اب تھوڑی تھوڑی ہے. بیٹا کبھی انسان کسی حال میں خوش ہوتا ہے. اب ایک بچی جو 10-20 دن بلیڈ کرتی تھی، اب وہ آئی ہے. لاہور کی بات ہے کہ جی مجھے پیریڈ کھل کے نہیں آ رہا ہے. بیٹا خدا خوفی کریں آپ کی بلیڈنگ ٹھیک ہو گئی ہے، آپ اچھا فیل کر رہی ہیں، آپ انرجی آ گئی ہے، کچھ تو خدا خوفی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سر پلیز آپ کس سٹی میں ہوتے ہیں اور آپ کے ہاسپٹل کی لوکیشن کیا ہے؟ بیٹا میں ہمارے انسٹاگرام پہ، ہمارے تمام یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ لکھا ہوا ہے. فاروق ہاسپٹل لاہور میں DHA کے اندر ہے، وہاں پہ ہیں. کراچی میں اومائے ہسپتال صدر کراچی میں، بحریہ ہاسپٹل بحریہ ٹاؤن کراچی میں. انمیرڈ فائبرائڈ سائز 4، بیٹا انمیرڈ کے لیے سب سے بہترین علاج ہے، کیونکہ اس میں کوئی نشان نہیں ہوتا، کوئی چیرا نہیں ہوتا، کوئی کٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چلتے پھرتے آتے ہیں، چلتے پھرتے چلے جاتے ہیں. بعد میں بھی آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ لڑکی خراب ہے، اس کا تو آپریشن ہوا ہے، ہمیں ڈیفیکٹڈ بچی دے دی آپ نے. تو اس سے بھی آپ تانوں سے بھی بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے کہ اس کا آپریشن کے بغیر؟ جی بیٹا کمل، آپ فوری رپورٹ بھیجیں. 16 cm کا ہم دیکھ لیں گے، جو بھی اس کا بہترین طریقہ علاج ہے ہم آپ کو بتائیں گے. سر مجھے پریگننسی کے بعد مس کیریج ہو جاتے ہیں، انفیکشن سے کنٹینیو رہتی ہے، پریگننسی میں انجیکشن لگواؤں؟ گڑیا آپ نے اپنی رپورٹس بھیجنی ہیں تمام کی تمام، تاکہ ہم دیکھ سکیں. اس طرح بتانا بڑا مشکل ہے اور ڈینجرس ہے. پھر آپ نے پوچھا کس سٹی میں کہاں ملیں گے؟ لاہور میں اویلیبل ہیں فاروق ہاسپٹل DHA لاہور. کراچی میں اومائے ہاسپٹل صدر کراچی میں اویلیبل ہیں. بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل بحریہ ٹاؤن کراچی میں اویلیبل ہیں. آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، اپنی رپورٹس بھیجیں تاکہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکیں. ڈاکٹر صاحب ایکٹر لو لیبیڈو کا علاج، جی بالکل ہم کرتے ہیں. وی آر دا اونلی ون ان دس پارٹ آف دا ورلڈ جو یہ علاج کر رہے ہیں. ہمارے سینکڑوں مریض ہیں جو کہ صحت یاب ہوئے ہیں اور بغیر کسی امپلانٹ کے، بغیر کسی سرجری کے بہترین زندگی گزار رہے ہیں. عالیہ خان، بیٹا ہر بندہ فرق ہے. دیکھیں گے کتنے فائبرائڈس ہیں، کیا لوکیشن ہے، ہاسپٹل آپ کو چارجز بتاتا ہے کیلکولیٹ کر کے. ہمارے تو چارجز نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ہاسپٹل ہر چیز باہر سے آتی ہے، ایوری تھنگ کمز فرام ابراڈ. اور جو آپ کے حالات ہیں اس وقت آپ دیکھ لیں، ہم نے ہسپتال کو سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ قیمتیں نہ بڑھائیں. ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، لیکن ہمارے 5 سال پرانے ریٹس ہیں الحمدللہ.
نے لکھا ہے سر میں بہت مطمئن ہوں یہ اسپاٹ بھی ختم ہو جائیں گے. آپ نے کتنی بار دکھایا اپنی گائنیکالوجسٹ کو؟ آپ آ کے دکھائیں. آپ مطمئن ہیں تو آپ بولیں اور ساتھ بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ شکر جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. سارا تیمور سر مجھے پیریڈس پین سیکنڈ اور تھرڈ ڈے بھی رہتی ہے، کبھی کبھی تھرڈ ڈے میں بہت زیادہ پین کلر آرام نہیں ملتا. بیٹا یہ کامن سمٹم ہے ایڈینومائسس کا، یہ قابل علاج ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ لاہور میں ہیں تو ہمارے کلینک میں آ سکتی ہیں، کراچی میں وہاں پہ بھی آ سکتی ہیں. اگر دور ہیں تو آپ ٹی وی ایس الٹرا ساؤنڈ کرائیں. اگر میرڈ ہیں لیڈیز کا اندرونی الٹرا ساؤنڈ کسی اچھی جگہ سے کرائیں تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا آپ کو ایڈینومائسس ہے، فائبرائڈ ہے. پھر اس کے بعد ہم آپ کو علاج بتائیں گے. اس کا آسان علاج ہے اور ویری کوئک. صبح 9 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک روزانہ 6 دن اویلیبل ہیں. اتوار کو چھٹی ہے، عید کی ابھی 3 چھٹیاں آنے والی ہیں. سو آپ اپوائنٹمنٹ لیں بیٹا، نیچے نمبر دیا ہوا ہے، اس کو کال کریں، اپنی رپورٹس بھیجیں. سمی بلوچ سر ان میرڈ فائبرائڈ کے لیے سجیشن. بیٹا میں بتا چکا ہوں واٹ از دا ٹریٹمنٹ کاز فار. یہ ہر بندہ فرق ہے بیٹا مبین، اس طرح نہیں بتا سکتے. یو ہیو ٹو کم ان ایویلویشن. آپ کو چیک کیا جائے گا. آپ کو اسی طرح ویریکوسیل کا کچھ ہے کیا، ایوری ہاسپٹل از ڈفرینٹ. آپ کی کتنی رگیں ہیں، کیا سائز ہے، کیا آپ کے ساتھ چل رہا ہے، کیا گریڈ ہے اس کا، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لیکن یہ اتنا بتا دوں کہ دس ٹائم وی آر گیونگ اسپیشل ڈسکاؤنٹ. حج اور عید کی وجہ سے ہاسپٹل سے ہم نے کہا ہے کہ لوگوں کے حالات صحیح نہیں ہیں تو گیو دیم اسپیشل ڈسکاؤنٹ. واٹس ایپ پہ ایشو نہیں سالو ہو سکتا بیٹا. میں سیل کوٹ سے ہوں. اگر ہم لاہور آتے ہیں تو پلیز ہمیں کچھ بتا دیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے فیس وغیرہ. بیٹا یہ جو نمبر دیا گیا نا، یہ یہاں مینیجر بھی بیٹھے، ان سے بات کریں آپ. میری مدر کو فائبرائڈ یوٹرس کے اندر. جی بیٹا رمیز بالکل اس کا علاج ہے، آسان علاج ہے. آپ کی امی ٹھیک ہو جائیں گی، زندگی بڑھ جائے گی، ان کی انرجی ٹھیک ہو جائے گی، ینگ نظر آنے لگیں گی. جو ہیئر لاس ہو رہا ہے، جو کمر جھک رہی ہے، اسکن خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہو جائے گی. مبین منشا فائبرائڈس میں مس پیریڈز اور ویٹ گین بھی ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. یا ہسبینڈ اینڈ وائف آر فیسنگ پرابلم. آپ دونوں بیٹا اٹھیں اور فوراً سے آپ پیشتر پہنچیں، ہمارے کلینک میں اپوائنٹمنٹ لیں، ہماری ٹیم سے ملیں. اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. میں آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں بھی وہاں پہ ہوں گا چند دنوں میں، میرے سے بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن پہلے آپ ورک اپ تو کرائیں نا. ویریکوسیل گریڈ 2 ہے، بتائیں سرجری کے. بیٹا سرجری تو ہم کر ہی نہیں رہے. آپ کا یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور یہ دماغ کی رگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا تھا. اب یہ ہم ویریکوسیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ چلتے پھرتے آتے ہیں، چلتے پھرتے علاج کر کے آپ چلے جاتے ہیں. رمیز یوٹرس ریموو کروانی بیسٹ ہے، میری مدر کی ایج 50+ ہے. بیٹا خدا خوفی کریں، یہ ایک جسم کا ایک امپورٹنٹ آرگن ہے. اسی یوٹرس سے ہی آپ پیدا ہوئی ہیں، ایسی نہیں بات کرتے. یہ وہی آپ نے بات کی جو ہمارے جاہل ڈاکٹر کر رہے ہیں، جس میں 20 سال کی بچیوں کے انہوں نے یوٹرس نکال دیے ہیں. آپ کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. اسی دن آپ جس دن آپریشن ہوگا اس دن آپ کی امی جو ہے ڈبل ہو جائیں گی، ایج میں 100 کی ہو جائیں گی. نہ بات کریں گی، نہ کھائیں گی، خاموشی سے کونے میں بیٹھی رہیں گی. اور وہ آپ کو وہ ماں نہیں لگے گی جو پہلے تھی. اب خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ کو ایسی ماں چاہیے جو خاموش کونے میں بیٹھی رہے، گمسم. کبھی آتے نیچے آ جاتی ہیں، کبھی بلیڈر پرولیپس کر جاتا ہے، کبھی قبض کی شکایت رہتی. بندہ نارمل نہیں رہتا. اگر بہت ضرورت ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہے، پھر تو صحیح ہے. لیکن اس طرح فار نارمل تھنگ یہ غلط بات ہے. مہیش آپ نے لکھا ہے سر ویریکوسیل ایک سائڈ ٹھیک ہوتی ہے، دوسری سائڈ کب ٹھیک ہوتی ہے، دوسرا علاج کروانا ہوگا. بیٹا یہ دیکھ کے بتائیں گے ہم آپ کو، ایسے نہیں ہے. زیادہ تر جو 90% جو پیشنٹ ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہی ان کا علاج ہوتا ہے. السلام علیکم سر، آرتھرائٹس کے لیے اچھے سے ڈاکٹر. بیٹا میں کسی کا وہ ریفری تو نہیں ہوں. ہم خود آرتھرائٹس کا علاج کرتے ہیں، نیز کا، ٹھیک ہے. ہم آپ کو نی ٹرانسپلانٹ سے بچاتے ہیں، نی ریپلیسمنٹ سے بچاتے ہیں. ہماری اپنی ٹیم ہے. آئی کی ناٹ ریکمینڈ اینی ون.
I'm sorry, میں نہیں جانتا. ہمارے اسٹوڈنٹ تو آپ کا یہ آغا خان کا جو ڈین تھا وہ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا, ہمارا شاگرد تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اب میں کسی کو کیسے ریکمینڈ کر سکتا ہوں؟ میں وہاں رہتا بھی نہیں ہوں, لیکن میں آپریٹ کرتا ہوں, میری اپنی ٹیم ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. زیادہ اسمیل آتی ہے بیٹا, یہ پانی آتا ہے وائٹ کلر کا, یہ آپ کسی کو چیک کرائیے. دس از ناٹ ریلیونٹ اس وقت اس موضوع پہ نہیں. ہم فائبرائڈس, ایڈینومائسس کی بیماریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ویریکوسیل, ای ڈی کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے. اریکٹائل ڈسفنکشن, وینس لیک, جس کا ہم علاج کر رہے ہیں, کافی عرصے سے کر رہے ہیں. صاحب بتائیں کیا کروں؟ آپ کسی گیسٹرونٹرولوجسٹ کو دکھائیں. یوٹرائن سر کس سائز کے؟ ہم ہر سائز کو ڈیل کرتے ہیں بیٹا, ایسا نہیں ہے. کرانا ڈاکٹر سے کئی دفعہ مگر فرق نہیں پڑا ہے. آپ کسی گیسٹرونٹرولوجسٹ کو دکھائیں نا, ایسا نہیں کریں. جس کو ویریکوسیل کا پرابلم ہو اس میں بیبی بالکل ہو سکتا ہے بیٹا. آپ کو علاج تو کرانا ہے, پھر آگے جو اللہ کی دینا ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا. آپ خدائی دعویٰ تو نہیں ہم کر سکتے, لیکن ایک بیماری ہے اس کا تو علاج کریں نا, ویریکوسیل کا علاج تو کریں. رمیش شاہ نے پوچھا فائبرائڈ کس وجہ سے بنتے ہیں, بچ سکتی ہے بیٹا. ریلیکس, انزائٹی سے بچیں, نیند پوری کریں, ٹینشن سے بچیں, ایکسرسائز کریں. یہ چیزیں جو آپ کو ان کی پرابلم سے بچا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے امی کو ہے تو بہت چانس ہوتا ہے کہ باقی بہنوں کو یا گرینڈ کڈز میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے. یہ ایک ریسرچ ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی کو, لیکن اٹ از اے پاسبلٹی. تو اس کو اوائڈ کرنے کا میں نے آپ کو بتا دیا. بیٹا یہ نیورولوجی کا آدھے سر کا درد ہے نا, یہ میرا فیلڈ نہیں ہے اس وقت, یہ نیورولوجی ہے. کراچی والی ٹیم سے کیسے رابطہ کریں؟ یہ نمبر دیا ہوا ہے بیٹا, اس پہ آ رہا ہے 923312597322 لکھا ہوا آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. اس کو ابھی آپ رابطہ کریں, آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی. آپ کے پاس رپورٹس ہیں, آپ کو فوراً گائیڈ کر دیں گے. سو اس سٹیج پہ میں چاہوں گا کہ میں آپ سے اجازت لوں, اور اگر آپ کے مزید سوالات ہیں اور اگر آپ بعد میں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں, اپنی رپورٹس بھیج سکتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ. میں بیٹا اس وقت نیو یارک میں بیٹھا ہوں, یو ایس اے, ویسٹ چیسٹر. ٹھیک ہے, اور آپ سے بات کر رہا ہوں. کراچی کا لکھا ہوا ہے ہمارے ویب سائٹس پہ, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے, فیس بک پہ لکھا ہوا ہے, انسٹا پہ لکھا ہوا ہے. کراچی میں او مائی ہاسپٹل, صدر کراچی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میری نیند نہیں پوری ہوئی. میں بہت زیادہ صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہوں اور سارا وقت کام کرتا رہتا ہوں. اسلام آباد میں نہیں بیٹا, اسلام آباد میں نہیں ہم چیک کرتے, لیکن ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ٹیسٹ کرانے ہیں, پھر ہم آپ کو ٹیلی میڈیسن پہ بھی بتا سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اگر آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے تو ہم آپ کو ضرور بلاتے ہیں اور تسلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ کو ایک رات پہلے بلا لیتے ہیں, ہم جب دیکھ لیتے ہیں. ہر مریض کو ہماری گائنیکالوجسٹ دیکھتی ہیں. جی بیٹا مبین, ہم ہر پیشنٹ, ہم پرائیویسی کا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو آپ جیسے بچے آتے ہیں نا ہمارے پاس, ان کا فولڈر بنتا ہے, چارٹ بنتا ہے, ان کو ماسک ہیڈ پہنا کے اندر لے کے جاتے ہیں, باہر لے کے آتے ہیں. ان کے جو کمرہ ہے اس کے باہر بھی وہ نام نہیں لکھا ہوتا. ان کی جو فائل اور فولڈر ہے وہ بھی ہم نرسنگ اسٹیشن پہ نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارے پاس لاک اینڈ کی میں ہوتی ہے. ایک مریض کو دوسرے مریض کا نہیں پتہ ہوتا. سو یہ ہمارا ایک طریقہ ہے. سارا آپ نے شکریہ ادا کیا, یو موسٹ ویلکم. آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. بیٹا ہری پور سے لوگ دنیا کے ہر کونے میں پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ریحانہ گاؤں سے کتنے لوگ یہاں پہ مجھے بھی نیو یارک میں ملی ہیں بچیاں. تو ہری پور سے تو دنیا بھر میں لوگ آئے ہیں. یہ تو ماں ہے بیٹا, یہ تو آپ کو جنت میں پہنچا دے گی. خدمت کریں اس کی. ٹھیک ہے, اور آپ رابطہ کر لیں, ہم آن لائن آپ سے بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ اسلام آباد میں MRI کرا لیں آپ شفا اسپتال سے, وہاں سے ہم ورک اپ کر لیں گے, بلڈ ٹیسٹ کرا لیں گے, پھر ایک ہی دفعہ آپ علاج کے لیے آ سکتی ہیں. ہماری ٹیم اویلیبل ہے, سن رہی ہے آپ کی باتیں. ٹھیک ہے, اور
بہت بہت شکریہ حور بیٹا، آپ نے دعا دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں سوال دوبارہ کر رہی ہوں کہ آپ پھر سے بڑھا دیں، ایسے کیوں ہوتا ہے کہ اسکرین ویڈیو بنا کے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی؟ بیٹا یہ ہماری 1000 کے قریب ویڈیوز ہیں، اتنی ریلیونٹ ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں، ان کو بتا سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، ساتھ لے آئیں، میں ان کو بٹھا کے سمجھا دوں گا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کو چائے پلائیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، ایسے کیا، آپ لوگ بچے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی شک شبہات ہو رہے ہیں، آ کے مل لیں، آپ دونوں آ جائیں، ان سے ہم فیس لے لیں گے، آپ کو فری میں دیکھ لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ کی رپورٹ ہے، کوئی بھی کنسرن ہے، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بالکل بیٹا، یہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گی، اور جب آپ اس دنیا سے جائیں گی تب بھی کامیاب ہوں گی۔ یہ ماں کی جو دعا ہے نا، یہ کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ ہر طرف خوشحالی ہے آپ کے لیے۔ ماں باپ جو بھی بچے دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ والدین کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، ان کی طرف محبت سے دیکھ لیں، آپ کو حج کا ثواب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ تو اس کو، خوشیوں کو، محبتوں کو بانٹیں۔ میری 12 سال کی بیٹی ہے، میں نے کنسیو ہی نہیں کر سکتی، گائنیکولوجسٹ سے بہت علاج کرایا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بیٹا آپ آ کے ہماری کلینک میں دکھا لیں، ہسبینڈ کو بھی لے آئیں۔ صرف آپ کا ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کنسیو نہیں کر پا رہی، پرابلم ہسبینڈ میں بھی ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے نا، کہیں نہ کہیں ہے۔ میں یہی سجیسٹ کروں گا عالیہ بیٹا، آپ ہسبینڈ کو اور اپنے آپ کو لے آئیں، آپ کی اسیسمنٹ ہو جائے گی، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسٹیج پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔